کام ہم ویسے بھی خدمت کرتے ہیں, بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہزاروں بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. کل میں نے ایک وزٹ کیا ہے, موبائل ریپیئرنگ سکھا رہے ہیں, سولر سسٹم سکھا رہے ہیں, پینلز بنانا چلانا, اسی طرح سے سلائی کڑھائی سکھا رہے ہیں بچوں کو, بچیوں کو, خواتین کو. ایک بڑے پیمانے پر اس کام کو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہنر آئے. اور سب کو میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ اس پورے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب ہم ایک پارٹی اور ایک این جی او کی سطح پر یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم سندھ حکومت کا ایک, دیکھیں سندھ حکومت جماعت اسلامی کے بغیر نہیں بن سکتی, میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں. کوئی کچھ بھی کرتا رہے, جماعت اسلامی کے بغیر سندھ حکومت نہیں بنے گی. اور اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اپنی اس پوزیشن کو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ سارے حالات کا مقابلہ کریں گے. جو دھاندلی ہوگی, جو دھاندلا ہوگا, ہم نے بہت سیکھا ہے بلدیاتی انتخاب سے. ہم یوتھ ممبرشپ کری اس لیے رہے کہ ووٹ ڈلوانا بھی ہے, ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر بھی, ابھی تو یہ مت ہے نا کہ سندھ کے اندر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, سندھ میں تو کوئی تعلیم کا نظام بن ہی نہیں سکتا, سندھ میں تو کوئی صحت کی سہولت مل ہی نہیں سکتی, سندھ میں تو روزگار کراچی والوں کو مل ہی نہیں سکتا. یہ مت ٹوٹے گا انشاءاللہ. یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ یہ سب ملے ہوئے تھے اور یہ مل کر لوٹ رہے تھے, کھا رہے تھے. جماعت اسلامی اب اس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, دے گی انشاءاللہ. تو ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے مایوس نہیں ہونے دیں گے. میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں مایوسی چھوڑ دیجئے. میں نے ابھی دیکھا غزہ جہاں سب کچھ برباد کر دیا, روز بمباری ہو رہی ہے, سینکڑوں لوگ روز شہید ہو رہے ہیں, 22-23 ہزار شہادتیں ہو گئی ہیں, 10,000 بچے شہید ہو گئے. لیکن زندہ دل غزہ کے جوان اس وقت بھی کھیلوں کے مقابلے کر رہے ہیں, اپنی ایکسرسائز دکھا رہے ہیں. زندہ دل لوگ ہیں. کراچی کے نوجوانوں, غزہ کے نوجوانوں کی طرح جینا سیکھو. مایوس, یہ ظالم لوگ تمہیں مایوس کر کے, پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس کر کے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ مافیا فائدہ اٹھائے گی جو 76 سال سے لوٹ رہی ہے. آپ گھر بیٹھ گئے تو یہ مافیا اور طاقتور ہوگی. مزاحمت میں زندگی ہے, مزاحمت میں آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام ملتا ہے, آگے کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں. ان کے آگے سپر نہیں ڈالنا, ان مافیاز کے آگے. آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ مل کر آگے بڑھیں گے. اس شہر کو بھی آگے بڑھائیں گے. یہ منی پاکستان ہے, یہ ترقی کرے گا, پورا پاکستان ترقی کرے گا. آپ کو بااختیار بنائیں گے, آپ کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ہمارے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام چیزوں میں آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے کتنے فیصد کانفیڈنس ہے جماعت اسلامی کے 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ زیادہ پاسبل ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ جو سوال ہے نا 8 فروری کو, کیا ہم تو 8 فروری کو انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس میں نہیں جا رہے ifs میں اور بٹس میں. ہمیں تو بہت تجربہ ہے انتخابات کے التوا کا, اور ہماری ایک کنسسٹنسی تھی, ہماری ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے 4 مرتبہ بلدیاتی انتخاب ملتوی ہونے کے باوجود اپنی کیمپین بھی جاری رکھی, رابطہ عوام بھی جاری رکھا, عوام کی خدمت بھی جاری رکھی, نوجوانوں کے ساتھ چلے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے ہم اس وقت, کوئی کچھ بھی کہتا رہے. بالکل اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخاب ہو. جماعت اسلامی کا پہلے دن سے, ہم تو 90 دن میں انتخاب چاہتے تھے, ان سب نے مل کر 90 دن کو وائلیٹ کیا ہے. پہلے پنجاب اور سرحد میں, کے پی میں, اور اب پورے پاکستان میں سب شامل ہیں نا اس میں. اب میں کس کس کو کہوں؟ تو عدالتوں نے بھی تو 8 فروری ڈیٹ دی نا, ان کو تو پہلے کی دینی چاہیے تھی, 90 دن کے مطابق دینی چاہیے تھی. بہرحال جو کچھ بھی ہوا, تو ہم تو 8 فروری کے لحاظ سے تیاری کر رہے ہیں. انتخاب کو یہ آگے دھکیلنے کی کوشش کریں گے, ہم پیچھے پیچھے جائیں گے, چھوڑیں گے تو نہیں میدان. تو جب بھی انتخاب ہوگا, اور ہوگا انشاءاللہ, کروائیں گے, تو اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بنے گی. اور ایڈجسٹمنٹ جہاں تک تعلق ہے, اس وقت ہم اپنے پرچم اپنے نشان پر کراچی کی تمام سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی لوکل اکا دکا کوئی ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے تو کر لیں گے, وہ بھی جو ہے وہ اپنے تمام حالات کے تناظر میں. البتہ اس وقت ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ کو بڑے پیمانے پہ ہم کنفیوز کریں. لوگوں کے پاس کراچی میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. ہر وہ پارٹی اور ہر وہ لوگ, یعنی میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پارٹیوں کے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں, بڑی بڑی پارٹیوں کے ورکر سپورٹرز, وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے نظام میں ایک بہترین حصہ لے, حکومت اس کے حساب سے بنے, اور اس کے نتیجے میں یہ صوبہ نکلے ان وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں سے, کچھ ڈیولپمنٹ کا کام شروع. اور شہر کے لوگوں کی تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے. ایم کیو ایم کے ورکر سپورٹر کو آپ دیکھیں گے, اس کی خواہش بھی آپ ٹٹولیں گے, آپ سروے کریں, 4 سوال کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ کہے گا جماعت اسلامی والے ہی کام کر سکتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے ورکر سپورٹر, آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر, آپ نون لیگ کے ورکر, جائیں کراچی میں سروے کریں, 4 سوال بنائیں,
جس سے لوگوں کی ان سائڈ باہر آئے. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کی خواہش ہے, کسی کی ہوتی ہے ایفیلیشن اپنے پارٹی لیڈر سے, کسی کی ایفیلیشن اپنی پارٹی سے, کسی کی ایفیلیشن اپنے کسی دوست سے, مفاد سے, لیکن اگر دل کی بات آپ لوگوں سے پوچھیں گے, جماعت اسلامی کے علاوہ کراچی میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں, اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس شہر کے یوتھ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. میں نے تو جی سنگین خدمت میں عرض کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں سنگین. نہیں, مجھے نہ ان کی کسی شخصیت سے, ان کا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھنے والے آدمی ہیں. میں جسٹس فائز صاحب کی قدر کرتا ہوں, اور ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگے تھے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ سب نے اس کو تسلیم بھی کیا. خود عمران خان صاحب نے تسلیم کیا تھا کہ وہ ایلیگیشن مجھ سے غلطی ہوئی تھی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے اوپر ریفرنس. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ, نہ ہمیں ان کی شخصیت سے مسئلہ ہے, نہ ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, ہم ظاہر احترام کرتے ہیں قانون اور دائرے میں رہتے ہوئے. کوئی پارٹی یا فرد کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ہی کہنے کہ بس یہ بھی صحیح نہیں ہے وہ بھی صحیح, لیکن ہم تو جو ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم کسی مسئلے کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں, اس حق کو استعمال کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں, اور وہ میں نے کی ہے, جتنی ہے اتنی ہی بات کی ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ انتخابات میں ہم التوا نہیں چاہتے, ہم انتخابات کو وقت پر چاہتے ہیں. ہم تو وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو خود انتخابات کی شفافیت کو خراب کرنے میں لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اس کا کوئی میکینزم بنا کر دے دیں, اس کا پوری قوم قبول کرے گی. اگر آروز آپ عدلیہ سے کر دیں گے تو پوری قوم قبول کرے گی, ہر پارٹی قبول کر لے گی, سوائے ان پارٹیوں کے جن کو اپنی بادشاہتیں خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جن کو بادشاہ سلامت بنا کر لایا جا رہا ہے, ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے. شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ.